الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع الترمذی جامع الصغیر کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی درود پاک پڑھنا یہ مجلس کی زینت ہے۔ جس طرح مجلس کی زینت خوشبو لگائی جاتی ہے، محفل کے اندر اسٹیج لگایا جاتا ہے، اچھا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے ایک روحانی زینت جو محفل کی ہے وہ درود پاک ہے۔ فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کر لیا کرو، اس کو زینت دیا کرو۔ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، بہت سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سفر میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اس بارے میں سنتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو منحوس بنایا ہے کہ جن میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر یہ صرف اور صرف لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کا ایک وہم ہے، گمان ہے، کیا اس کی شریعت میں بھی کوئی ویلیو ہے، کوئی حیثیت ہے؟ تو اس بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے رب نے ہمارے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دن بنائے ہیں، اللہ نے سارے سال، مہینے سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں سے نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، سارے ہی دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ دن تو وہ منحوس ہے کہ جس دن بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے، یہ بندے کے حق میں ہے، یہ اس بندے کے حق میں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دن میں آپ نے نافرمانی کی وہ دن منحوس ہے، تو یہ نافرمانی کرنا آپ کے لیے منحوس ہے، وہ دن منحوس نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اس لیے آپ کے حق میں یہ نحوست ہے، باقی دن میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اس دن میں اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو دوسرے میں فرما برداری کی تو کی ہے، دوسرے نے اللہ کا حکم بھی تو مانا ہے۔ اگر اس دن میں ایک بندے سے گناہ ہوا ہے اور وہ اسے اپنے لیے منحوس سمجھ رہا ہے تو دوسرے بندے سے نیکی بھی تو ہوئی ہے کہ بندہ اس کے لیے یہ دن اس کے لیے اچھا بھی ہو گیا۔ اگر ایک دن کسی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، کوئی کسی کام میں ناکامیاب ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے اور وہ اس کو منحوس سمجھ رہا ہے، تو دوسرے بندے کو اس دن فائدہ بھی تو ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن منحوس نہیں ہے، بس یہ ہمارے ذہن کا خیال ہے، وہم۔ تو اللہ نے کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت منحوس نہیں بنایا، سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، ایام ہیں۔ عربوں کے اندر نا یہ بیماری تھی کہ وہ پھال لیا کرتے تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ہوا میں تیر اچھالتے تھے اور اگر تیر دائیں طرف گرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر بائیں طرف گرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس ہے۔ تو اسلام نے اس چیز سے سب منع کر دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلی اجازت دی ہے، اگر آپ کو یہ چیز بہتر لگتی ہے آپ کریں۔ آپ کو الگ بات ہے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ جو اس فیلڈ کے تجربے کار لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، ذرا آپ بتائیے کہ کیا ان حالات کے مطابق اور میری جیسی کیفیت ہے اس کے مطابق مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتا، ہر کام ہر شخص کے لائق بھی نہیں ہوتا، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت سے نوازا ہے، تو لہٰذا مشورہ کرنا چاہیے، تجربہ لینا چاہیے، یہ اسلامی حکم ہے۔ لیکن بدشگونی لینا یہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدفعلی کچھ بھی نہیں ہے، بدفعلی، بدشگونی، یہ لے لیتے نا ذہن میں کہ یار یہ ہو گیا اب تو یہ نہیں ہو سکے گا،
کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، او ہو گیا، سارا دن خراب ہو گیا۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے اندر سفر ہی ہوتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں کرنی چاہیے، سفر میں نہیں جانا چاہیے، خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی کوئی شے نہیں ہے، بہترین چیز فعل ہے، یعنی اچھی فعل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ فعل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اچھا لفظ ہے جسے تم میں سے کوئی سنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہوتے تھے اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کا نام کوئی اچھا نام ہوتا تھا، تو اس سے آپ نیک فعل لیا کرتے تھے کہ جگہ کا نام اچھا ہے تو انشاءاللہ میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یا آپ کسی کام کے ارادے سے تشریف لے جا رہے ہوتے تھے اور کسی شخص کا نام سنتے تھے اور اس کے نام کا اچھا مطلب ہوتا تھا تو سرکار اس سے نیک فعلی لیا کرتے تھے کہ آج میں نے صبح صبح یہ اچھا نام سن لیا ہے، انشاءاللہ کام بھی اچھا ہوگا۔ یہ نیک فعلی لینے کا اسلام میں حکم دیا گیا، بد فعلی لینے سے اسلام میں منع کر دیا گیا کہ آپ بد فعلی نہ لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بد فعلی کوئی شے نہیں ہے، اچھے فعل لیا کریں، اچھی سوچ رکھا کریں، اچھا سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے حوالے کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کے اندر سارے کے سارے کام انسان ہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کماتے ہم خود ہی ہیں اور وہی کمانے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان سے اس طرح سے جو کھانا اترتا ہو روزانہ اور ہم کرتے ہو، نہیں، یہاں کا سارا سسٹم اللہ نے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، انسان جس طرح چاہے دنیا کو چلائے۔ تو اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اچھے اچھے اقدامات کریں گے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تعتی کوئی چیز ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے اور نہ بھوت کوئی چیز ہے۔ یعنی تعتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بیماری بھی کوئی مخلوق ہے، کوئی جسم رکھتی ہے باقاعدہ، اور جس طرح سے یہ جنات عمرے ہوتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں پہ جا کر چپک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بندے کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اس کو پاگل کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بیماری یہ بھی نہ کوئی چیز ہے اس طرح کی، جیسے ایک چیز اڑ کے بندے پہ آ کے لپٹ گئی، اب یہاں سے اڑ کے لپٹ کے دوسرے پہ لپٹے گی، پھر یہاں سے اڑ کے دوسرے پہ لپٹے گی، پھر اس سے پہ لپٹے گی، پھر اس پہ لپٹے گی۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا نا تو بالکل اس کو الگ الگ کر دیا کرتے تھے، جیسے کورونا کے اندر ہم کرتے تھے نا، کوارنٹین کر دیتے کہ اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگا لے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اثر آ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری کا متعدی ہونا یہ کوئی شے نہیں ہے، یعنی اس معنی کے اندر جو عربوں کا جہالت والا عقیدہ تھا، وہ جاہلانہ عقیدہ یہ تھا کہ بیماری باقاعدہ کوئی اس طرح کی مخلوق ہے، کوئی اس طرح کا جسم ہے جو ایک پہ سے اڑ کے یوں دوسرے پہ لگتا ہے، پھر ایک پہ سے اڑ کے یوں دوسرے پہ لگتا ہے، تو اس طرح کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جراثیم ہوتے ہیں، جیسے کسی کو نزلہ ہے، اب ظاہر وہ چھینکے گا دوسرے تک اس کے جراثیم جائیں گے تو اس کو بیمار کریں گے، جراثیم ہوتے ہیں۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے چھینک ماری تو یوں کر کے جو ہے نا وہ بلدی کی شکل کی طرح سے کوئی چیز نکلی اور پھر اس کے اوپر جا کے لگ گئی اور اس کو نزلہ ہو گیا، پھر اس کی نکل کے اس کے اوپر لگی پھر اس کو ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جراثیم متعدی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر سخت بخار کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل پیے گا طبیعت خراب ہو جائے گی تو اس کے جراثیم اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا سخت گرمی کے اندر اگر کوئی گرما گرم پانی سے نہائے گا تو اسے گرمی تو لگے گی۔ یہ موسم کا اثر ہے، یہ معاملات کا اور حالات کا اثر ہے، اس کا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرانے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد فرمایا کہ بیماری کا اس طرح متعدی ہونا کوئی شے نہیں ہے۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ سفر بھی کوئی شے نہیں ہے۔ لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سفر میں یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ سفر بھی کوئی شے نہیں ہے، سفر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کرنا ہی کرو۔ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا نا پہلے سے تقدیر میں، اب آپ اسے بدل تو نہیں سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہر مسلمان کا تقدیر پر تو ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کب پیدا فرمائی ہے؟ ہماری عمر کیا ہوئی ہے ابھی؟ 10-20 سال یا 30-40 سال یا 50-60-70 سال، بس حد ہے۔ بہت کسی نے کوئی زیادہ ہوا تو وہ 80-85 اس عمر تک آگے جاتا ہے، ورنہ جو عام ہمارے یہاں سامنے ہے معاشرہ، اس کے اندر ہمارے یہاں اکثریت نوجوانوں کی ہے، ابھی اتنی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر بنائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، ان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی۔
ہر ایک کی، ایسے نہیں کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی نکلی تھی، بلکہ تمام انسانوں کی اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی کہ اس کے متعلق کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب انسان کا جسم بناتا ہے تو انسان کا جسم بنانے کے بعد فرشتہ کو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، زندگی اس کی لکھ دی جاتی ہے کہ کتنا عرصہ رہے گا، موت لکھ دی جاتی ہے کبھی سے موت آئے گی، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کتنا کھائے گا پیے گا، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ یہ ایک ترتیب پر فرشتہ لکھنے کے بعد انسان کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور یہ غیر محسوس طور پہ ہر انسان کے گلے کے اندر محسوس موجود ہوتی ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی۔ وہ چیز ایک تخفیف فرشتہ لکھ کے انسان کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا فیوچر کیا ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اب کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اب الو کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور سور کے نام کو منحوس سمجھتے ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، منحوسیت ہوتی ہے، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر روئیں چلائیں تو اس سے منحوسیت ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، کتوں کے بھونکنے سے نحوست ہوتی ہے، اس سے اب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے آپ کی تقدیر میں۔ اگر اس نے لکھا ہے کہ آپ بیمار ہوں گے تو ہو جائیں گے، اگر اس نے لکھا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، اگر اس نے لکھا ہے کہ آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا تو ہوگا، اس نے لکھا ہے کہ آپ کی نوکری لگ جائے گی تو لگ جائے گی، اس نے لکھا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہو جائے گی۔ اس چیز کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ لہٰذا بندے کو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔